بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 192 میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ دوستوں، جیسے کل ہم بیان کر رہے تھے کہ 10 آدمی ایک ہی زنجیر میں بندھے ہوئے تھے رومیوں کے۔ انہوں نے جب حملہ کیا تھا تو ان کی رفتار زنجیروں کی وجہ سے بہت سست تھے۔ اب ان پر زرار نے حملہ کیا، حضرت زرار نے، تو وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں سے بچنے کے لیے انہیں تیزی سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا، لیکن زنجیریں انہیں تیزی سے پیچھے ہٹنے نہیں دے رہی تھی۔ زرار کے سواروں کا حلہ بڑا ہی تیز اور زوردار تھا۔ زرار بڑے ذہین سوار تھے اور ان کے ساتھی وہ اپنے ہی طریقے اور جوش سے لڑنے والے سپاہی بھی تھے۔ ان کی دلیری کا یہ عالم تھا کہ دشمن کی صفوں میں گھس جایا کرتے تھے۔ یہاں بھی انہوں نے ایسی ہی دلیری کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ رومیوں کے سالار کو ڈھونڈ رہے تھے۔ انہیں وہ سالار نظر نہیں آ رہا تھا اور اب وہ نظر آ گیا تھا۔ وہ دیر جان تھا۔ اس کے ارد گرد اس کے محافظ سوار کھڑے تھے اور وہاں رومی پرچم بھی تھا۔ زرار اگر اسے للکارتے تو پہلے انہیں اس کے محافظوں کا مقابلہ کرنا پڑتا، جو اکیلے آدمی کے بس میں نہیں تھا۔ زرار محافظوں کو نظر انداز کر کے ان کے حصار میں چلے گئے اور تلوار کا ایسا وار کیا کہ دھیر جان کی گردن تقریباً آدھی کٹ گئی تھی۔ پیشتر اس کے کہ دھیر جان کے محافظ زرار کو گھیر لیتے، زرار وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ محافظوں میں ہڑبڑ مچ گئی۔ ان کا سالار گھوڑے سے لڑ گیا اور 2 محافظوں نے اسے تھام لیا تھا اور گھوڑے سے گرنے نہ دیا، لیکن اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ اسے اب مرنا تھا۔ وہ ذبح ہونے والے بکرے کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اسے پیچھے لے جانے لگے تو وہ دم توڑ گیا۔ ادھر زرار ایک قہر کی طرح رومیوں پر بس رہے تھے، ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پہلو کے اس مقام پر حملہ کر دیا جہاں رومیوں کا سالار گریگری تھا۔ زرار اور حضرت خالد بن ولید کے حملوں نے رومیوں کا زور توڑ دیا۔ زیادہ نقصان ان رومی سپاہیوں کا ہوا جو زنجیروں سے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ اس جوابی حملے کا اثر یہ ہوا کہ رومی پیچھے ہٹ گئے، لیکن یہ پسپائی نہیں تھی۔ وہ محاذ یا خیمہ گاہ تک چلے گئے۔ ان کا نقصان بہت زیادہ ہوا تھا، لیکن ان کے پاس نفری کی کمی نہیں تھی۔ مسلمان فوج پر یہ اثر ہوا کہ ان کا حوصلہ اور جذبہ بحال ہو گیا اور ان میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اتنے بڑے لشکر کو پیچھے ہٹایا جا سکتا ہے تو اسے شکست بھی دی جا سکتی ہے۔ اس روز مزید لڑائی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ رات بیداری کی رات تھی۔ مسلمان عورتیں آگے جا کر لڑنے کے لیے بےتاب ہوئے جا رہی تھی، لیکن ان کے لیے دوسرے کام بھی تھے جن میں فوج کے لیے پانی فراہم کرنا اور کھانا پکانا، اور اس سے بھی زیادہ اہم کام زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا تھا۔ عورتیں زخمیوں کے زخم صاف کرتی اور ان پر پٹیاں باندھتی تھی۔ ان کے انداز جو خلوص اور جو اپنائی تھی، اس سے زخمی کے حوصلے اور زیادہ مضبوط ہو گئے۔ ان میں جو اگلے روز لڑنے کے قابل نہیں تھے وہ بھی لڑنے کو تیار ہو گئے۔ مجاہدین رات کو اپنے ساتھیوں کی لاشیں ڈھونڈتے اور پیچھے لاتے رہے۔ کچھ زخمی بے ہوش پڑے تھے، انہیں بھی انہوں نے ڈھونڈ کر اٹھایا اور پیچھے لے آئے۔ ادھر مہان نے اپنے سالاروں کو اپنے سامنے بٹھا رکھا تھا۔ میں شہنشاہ ہرقل کا کیا جواب دوں گا؟ وہ سخت برہم تھا۔ تم ہی بتاؤ کہ میں شہنشاہ کو کیا بتاؤں کہ ان چند ہزار مسلمانوں کو ہم اپنے گھوڑوں کے قدموں تلے کچل کیوں نہیں سکے؟ کوئی سالار اسے تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ ہمارا ایک سالار بھی مارا گیا، مہان نے کہا۔ کیا تم نے ان کے کئی سالاروں کو قتل کیا ہے؟ اس کے تمام سالار خاموش رہے۔ قورین، اس نے اپنے ایک سالار قورین سے کہا، تم سالار دھیر جان کے دستے لے لو اور سوچ لو کہ پسپا ہونا ہے تو زندہ میرے سامنے نہ آنا، اگر آگے ہی کہیں مارے جانا۔ اس نے تمام سالاروں سے کہا کہ کل کے سورج کے ساتھ مسلمانوں کا سورج بھی غروب ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ مہان نے مسلمانوں کو اگلے روز ختم کر دینے کا نیا پلان بنایا اور سالاروں کو سمجھایا۔ اپنے مرے ہوئے سالار دھیر جان کی جگہ اس نے قورین کو اس کے دستوں کا سالار مقرر کیا۔ مسلمان سالاروں نے بھی رات جاگتے گزاری، زخمیوں کی عیادت کی اور مجاہدین کا حوصلہ بڑھایا۔ اگلے روز کی لڑائی پہلے سے کہیں زیادہ شدت اور خون ریز تھی۔ مسلمانوں کے دائیں پہلو پر
سلار عمرو بن عاص کے دستے تھے، اور ان کے ساتھ ہی سلار شرجیل بن حسنہ کے دستے تھے۔ رومیوں نے اس جگہ حملہ کیا جہاں ان دونوں کے دستے آپس میں ملتے تھے۔ دونوں سلاروں نے مل کر رومیوں کا یہ حملہ بے جگری سے لڑ کر پسپا کر دیا تھا۔ رومیوں نے اپنا پہلے والا طریقہ اختیار کیا، انہوں نے دوسرا حملہ تازہ دم دستوں سے کیا۔ اس طرح وہ بار بار تازہ دم دستے آگے لاتے رہے اور مسلمان ہر حملہ روکتے رہے۔ انہوں نے اپنی تنظیم اور ترتیب برقرار رکھی، مگر جسمانی طاقت جذبات دینے لگی۔ رومیوں کی کوشش یہی تھی کہ مسلمانوں کو اتنا تھکا دیا جائے کہ حملہ روکنے کے قابل ہی نہ رہے۔ دوپہر کے وقت جب گرمی انتہا پر پہنچ گئی تو رومیوں نے زیادہ نفری سے بڑا ہی سخت حملہ کیا۔ اس کے آگے پوری کوشش کے باوجود مسلمان جام نہ سکے۔ عمرو بن عاص کے پورے کا پورا اور شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسنہ کا تقریباً نصف دستہ پسپا ہو گیا تھا۔ اس روز بھی ایسے ہی ہوا جیسے گزشتہ روز ہوا تھا۔ بھاگنے والوں کو عورتوں نے روک لیا، انہیں ڈنڈے بھی دکھائے، تانے بھی دیے، غیرت کو بھی جوش دلایا اور ان کا حوصلہ بھی بڑھایا۔ کسی مورخ نے ایک تحریر لکھی ہے کہ ایک مجاہد بھاگ کر پیچھے آیا اور عورتوں کے قریب آ کر گر پڑا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی، منہ کھل گیا تھا۔ ایک عورت دوڑتی اس تک پہنچی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا تو زخمی ہے؟ عورت نے پوچھا۔ وہ بول نہیں سکتا تھا۔ اس نے سارا لاد کر بتایا کہ وہ زخمی نہیں۔ پھر تو بھاگ کیوں آیا ہے؟ عورت نے پوچھا۔ کیا تیرے پاس تلوار نہیں تھی؟ مجاہد نے نیام سے تلوار نکالی جس پر نوک سے دستے تک خون جمع ہوا تھا۔ کیا تیرے پاس دل نہ تھا جو تو بھاگ آیا؟ عورت نے پوچھا۔ مجاہد نے اکھڑی ہوئی سانس کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا اور بول نہ سکا۔ کیا تیری بیوی یہاں ہے؟ اس نے نفی مثال لایا۔ بہن؟ عورت نے پوچھا۔ ماں؟ کوئی نہیں۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ کیا یہ عورتیں تمہاری مائیں اور بہنیں نہیں؟ عورت نے کہا۔ کیا تو برداشت کر لے گا کہ انہیں کفار اٹھا کر لے جائے؟ نہیں۔ مجاہد نے جاندار آواز میں کہا۔ کیا تو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے نہیں آیا؟ ضرور کروں گا، اس نے جواب دیا۔ پھر یہاں کیوں آن گرا ہے؟ عورت نے کہا۔ تھک کر چور ہو گیا ہوں۔ مجاہد نے کہا۔ لے میرا ہاتھ پکڑ۔ عورت نے کہا۔ میں تجھے اٹھاتی ہوں، نہیں اٹھنا تو تلوار مجھے دے دے، تیری جگہ تیری بہن لڑے گی۔ مجاہد اٹھ کھڑا ہوا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑا۔ بھائی، عورت نے کہا، اللہ تجھے فاتح واپس لائے۔ مسلمانوں کی پسپائی بزدلی نہیں تھی، وہ تو ہمت سے بڑھ کر لڑے تھے۔ ان کا راز اتنے بڑے لشکر سے لڑ جانا ہی ایک کارنامہ تھا۔ جہاں تک رومیوں کو شکست دینے کا تعلق تھا، یہ ارادہ ناکام سی خواہش بنتا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کا بار بار پسپا ہو جانا کوئی اچھی شگون نہ تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید شکست کو قبول کرنے والے سلار نہیں تھے۔ باقی تمام سلار بھی عزم کے پکے تھے۔ سلار اپنے ان مجاہدین کو جو پیچھے آ گئے تھے اکٹھا کر کے منظم کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید بھی پریشانی کے عالم میں بھاگ دوڑ رہے تھے اور قاصدوں کو 11 میل لمبے محاذ پر مختلف سلاروں کا کام پہنچانے کے لیے دوڑا رہے تھے۔ ایک خاتون ان کا راستہ روک کر کھڑی ہوگی۔ میری ایک بات غور نہیں کرے گا؟ سلار آگے ہو تو سپاہی اس کے پیچھے جان لڑا دیتے ہیں۔ سلار شکست کھانے پر اتر آئے تو اس کی سپاہی بہت جلد شکست کھا جاتے ہیں۔ میری بہن، حضرت خالد بن ولید نے کہا، ہمارے لیے دعا کر، تیرے کانوں میں یہ آواز نہیں پڑے گی کہ اسلام کے سلار رومیوں سے شکست کھا گئے۔ اس خاتون نے کوئی ایسا مشورہ نہیں دیا تھا جو حضرت خالد بن ولید کے لیے نیا ہوتا۔ وہ تو اپنی فوج کے آگے رہنے والے سپہ سالار تھے، لیکن اس خاتون کے جذبے سے حضرت خالد بن ولید متاثر ہوئے۔ خواتین کا جذبہ تو ہر لڑائی میں ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن یرموک کی جنگ میں عورتوں کے جذبے کی کیفیت کچھ اور ہی تھی۔ وہ مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے لیے بے تاب تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ خواتین نے مجاہدین کے جسموں اور جذبوں میں نئی روح پھونک دی تھی۔ اس کے فوراً بعد حضرت خالد بن ولید وہ سوار دستہ ساتھ لیا جو انہوں نے خاص مقصد کے لیے تیار کیا ہوا تھا اور اسے گھوم پھر کر لڑنے کی ٹریننگ دی ہوئی تھی۔ انہوں نے رومیوں کے حصے پر جس کا سلاح قناطیر تھا حملہ کر دیا ہے۔ انہوں نے حملہ دایاں پہلو پر کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے حکم کے مطابق سلار عمرو بن عاص نے اسی حصے کی بائیں پہلو پر حملہ کیا۔ ان کا دستہ سلار شرجیل بن حسنہ بھی اپنے دستوں کے ساتھ تھے۔ یہ دستے پیادہ تھے۔ رومیوں نے بڑی بے جگری سے یہ دو طرفہ حملہ روکا۔ وہ اگلے دستوں کو پیچھے کر کے تازہ دم دستے آگے لاتے تھے
تھکے ماندے مسلمانوں نے جیسے قسم کھا لی تھی کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں نے جانوں کی بے دریغ قربانی دی، شہید ہونے والوں کی تعداد کئی سو ہو گئی تھی۔ وہ رومیوں کو شکست تو نہ دے سکے، صرف یہ کامیابی حاصل کی کہ رومیوں کو ان کے محاذ تک پسپا کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس دن کا سورج میدان جنگ کے خاک اور خون میں ڈوب گیا۔ اس روز کی جنگ پہلے سے زیادہ شدت اور خون ریزی تھی۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمان صرف ایک دن میں سینکڑوں کے حساب سے شہید ہوئے، اور زخمیوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ تاریخ میں صحیح اعداد و شمار نہیں ملتے۔ رومیوں کا جانی نقصان مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ تھا۔ لڑنے کے جذبے اور حوصلے کی کیفیت یہ تھی کہ مسلمانوں میں خود اعتمادی بحال ہو گئی تھی، حالانکہ ان کی تعداد خاصی کم ہو گئی تھی اور انہیں کمک ملنے کی توقع بھی نہیں تھی۔ ان کا حوصلہ اس کامیابی سے قائم ہو گیا تھا کہ وہ پسپا نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے رومیوں کو پسپا کر دیا تھا۔ رومیوں میں مایوسی پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں توقع تھی کہ اتنے بڑے لشکر سے تو پہلے دن ہی مسلمانوں کو تہہ تیہ کر کے حضرت خالد بن ولید کو زندہ پکڑ لیں گے۔ لیکن تیسرا دن گزر گیا، مسلمان پیچھے ہٹنے اور پھر حملہ کر دیتے تھے، ہار مانتے ہی نہیں تھے۔ رومیوں کے سلارے اللہ کی ذہنی حالت تو بہت ہی بری تھی۔ اس نے آج رات پھر سلاروں کو بلایا اور ان پر برس پڑے اور ان سے پوچھتا تھا کہ وجہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ابھی تک شکست نہیں دے سکے۔ سلاروں نے اپنا جواز بیان کیا، لیکن مہان کا غصہ اور تیز ہو گیا۔ آخر رومی سلاروں نے علم اٹھایا کہ وہ اگلے روز مسلمانوں کو شکست دے کر ہی پیچھے آئیں گے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط یہیں سے شروع کریں گے، حضرت خالد بن ولید کی۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔